السلام علیکم ناظرین اکرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد ابراہیم اور 360 ورلڈ میں آج ہم آپ کے لیے ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو لے کر آئے ہیں، جس میں ہم آپ کو ایک عظیم شخصیت ٹیپو سلطان کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین، ٹیپو سلطان نومبر 1750 کو دیونہالی کے مقام پر پیدا ہوئے۔ پورا نام فتح علی خان سلطان ٹیپو تھا۔ باپ کا نام حیدر علی اور آپ کی والدہ گرم کنڈا کے قلعے دار کی بیٹی فاطمہ فخر النساء تھی۔ آپ چونکہ سلطان حیدر کے پہلے بیٹے تھے، لہٰذا آپ کی عام تعلیم کے علاوہ فوجی تربیت کا بھی بہترین انتظام کیا گیا۔ آپ کی پیدائش کی خوشی میں حیدر علی نے 40 دن تک غریبوں اور ضرورت مندوں کو صدقہ اور خیرات دی۔ آپ نے اپنے اساتذہ سے عربی اور فارسی زبان میں مہارت حاصل کی اور دینی تعلیم میں نام پیدا کیا۔ ناظرین، جس وقت حیدر علی کا انتقال ہوا، اس وقت وہ اپنے لشکر کے ساتھ آرنی کے مقام پر قیام کیے ہوئے تھے، جبکہ لشکر کے ایک حصے کے ساتھ ٹیپو سلطان کلی کوٹ کے مقام پر تھے۔ لہٰذا وہ آرنی پہنچے اور وہیں 1782 میں ان کی تخت نشینی کی رسم ادا کر دی گئی۔ اس موقع پر سارے قلعہ داروں اور صوبے کے والیوں نے ٹیپو سلطان کی اطاعت کا اظہار کیا، سوائے حیدر نگر کے قلعہ دار ایاز کے۔ وہ انگریزوں سے مل گیا، انگریزوں کو کوڑیال بندر کے قلعے پر قبضہ کرنے میں مدد دی اور پھر اپنا قلعہ حیدر نگر بھی ان کے تخت کر دیا۔ تخت سنبھالنے کے بعد سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ 1782 میں انگریزوں کا رخ کیا۔ اسی دوران میں 2000 فرانسیسیوں کا ایک لشکر بھی ٹیپو سلطان سے آ ملا۔ انگریزوں کو جب اس لشکر کے آنے کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے ونداسی کے مقام پر جا کر پڑاؤ ڈالا۔ ٹیپو سلطان نے بھی ادھر کا رخ کیا۔ ونداسی کے مقام پر جنگ ہوئی، جس میں انگریزوں کو شکست ہوئی اور وہ مدراس یعنی چنائی کی طرف بھاگ گئے۔ اسی دوران میں یہ خبریں آئی کہ انگریزوں کا ایک اور لشکر ممبئی سے آیا ہے اور اس نے حیدر نگر اور کوڑیال بندر پر قبضہ کر لیا ہے۔ لہٰذا سلطان نے ونداسی سے حیدر نگر کا رخ کیا۔ سلطان جب حیدر نگر کے قریب پہنچے تو انگریز اپنے لشکر کے ساتھ قلعہ میں محصور ہو گئے۔ سلطان نے آگے بڑھ کر قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ جب طول پڑنے لگا تو اچانک حالات سلطان کے حق میں ہو گئے۔ دونوں طرف سے توپیں چلنے کی وجہ سے ایک دیوار ٹوٹ کر کنویں میں گر گئی۔ پانی نہ ملنے کی وجہ سے انگریزوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ یہ 1783 کا واقعہ ہے۔ ان میں سے اکثر مارے گئے، باقی کو گرفتار کر کے مختلف جیلوں میں بھیج دیا گیا۔ قلعہ دار ایاز ساری دولت سمیٹ کے کوڑیال بندر گیا اور پھر وہاں سے نکل کر انگریزوں کی پناہ میں چلا گیا۔ سلطان جس وقت حیدر نگر فتح کرنے میں مصروف تھے، انہیں خبر دی گئی کہ انگریز کرنل کیمل ایک لشکر کے ساتھ حیدر نگر کے انگریزوں کی مدد کے لیے آ رہا ہے۔ سلطان نے فوراً اپنے لشکر کا ایک حصہ علیحدہ کر کے کرنل کیمل کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ ایک کھلے میدان میں جنگ ہوئی، جس میں کیمل کو شکست ہوئی اور اسے اس کے کئی ساتھیوں کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد سلطان نے 1783 میں کوڑیال بندر کا رخ کیا اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ سلطان نے چاروں طرف سے قلعے کی سخت ناکہ بندی کر دی۔ کوئی چیز قلعے کے نہ اندر جا سکتی تھی نہ باہر آ سکتی تھی۔ یہ صورتحال انگریزوں کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی، لہذا انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور قلعے پر سلطان کا قبضہ ہو گیا۔ لگاتار ناکامیوں اور شکستوں کے بعد انگریزوں نے سلطان کے علاقے اردہ کرچی اور گوڈلور میں کچھ کاروائیاں کیں، لیکن نمایاں کامیابی نہ ہوئی۔ آخر تھک ہار کر 1784 میں سلطان سے صلح کے لیے ایک وفد مسٹر ٹیلر کی سربراہی میں بھیجا۔ اس وفد نے انگریزوں کی طرف سے سلطان کو نذرانے اور تحائف پیش کر کے صلح کی درخواست کی۔ آخر دونوں فریق ایک دوسرے کے فتح کیے ہوئے علاقوں کے علاوہ قیدی بھی ایک دوسرے کو واپس کرنے پر رضامند ہو گئے۔ اسی سال سلطان نے میر صادق کو اپنا وزیر اعظم مقرر کیا۔ یہ شخص اس سے پہلے ارکاٹ کا کوتوال ہوا کرتا تھا۔ سلطان کے خلاف 1784 میں کئی علاقوں میں بغاوتیں اٹھیں۔ پہلی بغاوت پنک نور کے علاقے میں ہوئی۔ اس بغاوت پر قابو پانے کے لیے سلطان نے اپنے سالار شیخ عمر کو لشکر دے کر بھیجا۔ سندرم کے مقام پر باغی لشکر کے ساتھ مقابلہ ہوا، جس میں شیخ عمر نے اسے شکست دی۔ باغی وہاں سے بھوئی کنڈا کے علاقے کی طرف بھاگے۔ شیخ عمر نے باغیوں کا تعاقب کیا اور حملہ کر کے ان کا خاتمہ کر دیا۔ اس طرح شیخ عمر نے پنک نور پر قبضہ کر کے بغاوت کا خاتمہ کر دیا۔
دوسری بغاوت نرکونڈا کے حکمران نے کی۔ اسے ختم کرنے کے لیے سلطان نے اپنے سالار برہان الدین کو مقرر کیا۔ برہان الدین نے تیزی سے آگے بڑھ کر نرکونڈا کا محاصرہ کر لیا۔ حملہ آور لشکر کو دیکھ کر نرکونڈا کے حاکم نے مرہٹوں سے مدد طلب کر لی۔ مرہٹوں نے ایک لشکر اس کی مدد کے لیے بھیجا۔ سلطان کو جب خبر ہوئی تو انہوں نے اپنے سالار قمر الدین خان کو ایک لشکر دے کر بھیجا، جس نے دریائے کرشنا عبور کر کے مرہٹوں کو شکست دی اور مرہٹے بھاگ گئے۔ نرکونڈا کے حاکم کو جب مرہٹوں کی شکست کا علم ہوا تو اس نے قلعہ سلطان کے لشکر کے حوالے کر دیا۔ تیسری بغاوت کوڑ کے مقام پر ہوئی، وہ بھی سختی سے ختم کر دی گئی۔ ناظرین، ناظم حیدرآباد نظام علی خان اور مرہٹوں کے حاکم نانا فرنویس نے صلح مشورے کے ساتھ سلطان کے علاقوں پر حملہ کیا اور سلطان کے 3 قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ سلطان کو جب خبر ہوئی تو وہ حرکت میں آئے اور ادھونی شہر کا محاصرہ کر لیا، کیونکہ یہ قلعہ ناظم حیدرآباد کے داماد محابت جنگ کا تھا۔ مرہٹے اور ناظم لشکر لے کر ادھونی پہنچے۔ شہر سے باہر 1785 میں جنگ ہوئی۔ سلطان نے مرہٹوں اور ناظم کو شکست دی۔ دونوں لشکر شہر میں محصور ہو گئے اور اگلی رات کو خاموشی سے محابت جنگ کو ساتھ لے کر شہر اور قلعہ خالی کر کے بھاگ گئے۔ سلطان نے اپنے وزیر پر میر صادق کو شہر اور قلعے پر قبضہ کرنے پر مقرر کیا اور خود دشمن کے تعاقب میں نکل گئے۔ مرہٹوں کا تعاقب کرتے ہوئے راستے میں کنچن گڑھ کا علاقہ پڑتا تھا۔ اس کی حکمران ایک عورت تنگما تھی۔ اسے سلطان کے آنے کی خبر ہوئی تو مرہٹوں کی طرف بھاگ گئی۔ اپنے پیچھے اس نے ایک بیٹا جوڑا جو گرفتار ہوا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ کنچن گڑھ سے سلطان سوندور پہنچے۔ یہاں کا حاکم سلطان کا مقابلہ کرنے کے لیے قلعے میں محصور ہو گیا۔ سلطان نے حملہ کر کے قلعہ فتح کر لیا اور حاکم مارا گیا۔ سلطان نے پھر پیش قدمی کی اور دریائے تنگ بھدرا کے کنارے آئے۔ دریا اس وقت طغیانی پر تھا، لہٰذا سلطان پڑاؤ کر کے دریا کے اترنے کا انتظار کرنے لگے۔ ناظرین، دریائے تنگ بھدرا کا پانی جب اتر گیا تو سلطان نے دریا کو پار کر کے 6 میل آگے جا کر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا۔ مرہٹوں اور ناظم کو جب سلطان کے آنے کی اطلاع ملی تو انہوں نے بھی اپنے لشکر کے ساتھ سلطان کی طرف پیش قدمی کی۔ سلطان کے لشکر کے ایک حصے نے دشمن پر حملہ کیا اور پھر پیچھے ہٹتے ہوئے دشمن کو اس جگہ لے آئے جہاں 3 اطراف میں سلطان کے لشکر گھات میں تھے۔ جو ہی دشمن وہاں پہنچا، سلطان کا پورا لشکر حملہ آور ہوا۔ یہ حملہ ایسا زوردار تھا کہ دشمن بھاگ اٹھا اور اپنے پڑاؤ میں جا کر دم لیا۔ تو ناظرین، یہ تھا ٹیپو سلطان کا پارٹ 1۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور 360 ورلڈ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل سکے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔